عظمیٰ کے گھر میرے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم دونوں بالکل لامحسوس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی اہم اطلاع ملتی، ہم اس پر فوری کارروائی کرتے تھے۔ اس کارروائی میں یہ احتیاط بطور خاص ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی کہ دشمن کو کبھی یہ گمان ہی نہ گزرے کہ اس کے اندر کوئی ہمارا آدمی موجود ہے۔ عظمیٰ ہمارا اتنا اہم سورس تھی کہ اس کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگنے دی گئی۔ اعلیٰ کمان کی ہدایت پر یہ کیس صرف مجھ تک ہی محدود تھا۔ اس نے 2-3 ماہ میں ہمارے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جو شاید ہم میں سے کوئی برسوں میں نہ دے پاتا۔ ایک طرف اس کا خود ساختہ سماج اور خون کا رشتہ تھا، اور دوسری طرف اس کے اپنے ملک، ملت اور مذہب سے کمٹمنٹ تھی۔ اس مادی دور میں وہ قرون اولیٰ کی کوئی مسلمان زادی نظر آتی تھی۔ اس کا علم اس کے صدق کا آئینہ دار تھا۔ عظمیٰ کی طرح کچھ اور مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی جی جان سے ہمارے ساتھ تھے۔ یہ لوگ بعد میں اپنی جان سے بھی گزر گئے۔ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی وہ ہمارے لیے کام کرتے رہے۔ اصل میں لفظ ہمارے تو بہت محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ان کے شایع نشان نہیں، وہ تو اپنی عافیت کے لیے، راہ گم کردہ انسانیت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سارے بندھن توڑ کر ایک ہی مضبوط رشتہ قائم کر رکھا تھا، اپنے دین کا، اپنی زمین کا رشتہ، جس کی جڑیں اتنی گہری تھی کہ ان تک دشمن کے زہریلے نظریات کا کلہاڑا کبھی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ حسن آرا کی شادی ہو گئی، میرے سر سے بوجھ اتر گیا۔ میری ماں نے مجھے لکھا تھا، بیٹا خود کو کبھی اکیلا محسوس نہ کرنا، جیسے میں نے کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے باپ کی ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے جس سے جو کام جہاں بھی لینا ہو لے لیتا ہے۔ شاید اسے یہی منظور تھا کہ تمہاری یہاں سے زیادہ وہاں ضرورت ہے۔ بیٹا جنگ تیرے لیے نئی بات نہیں، تو سپاہی کا بیٹا اور خود بھی سپاہی ہے۔ اگر کبھی دشمن نے تیری غیرت کو للکارا تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ میں تیری شہادت پر فخر کروں گی، لیکن بزدلی کا تانا مجھے جیتے جی مار ڈالے گا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑا معرکہ۔ میری دعائیں، ہم سب کی دعائیں تیرے اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ ہیں بیٹا۔ زندہ دشمن کے ہاتھ نہ لگنا، یہ سبق تیرا باپ تجھے بچپن سے پڑھاتا آیا ہے۔ اس سبق کو میدان جنگ میں بھی کبھی فراموش نہ کرنا۔ میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اللہ تجھے اور تیرے جیسے تمام بیٹوں کو اپنی امان میں رکھے۔ تیری کامیابی کے لیے دعا گو تیری ماں۔ جو بات میری ماں نے اپنے خط میں لکھی تھی، وہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں ایسے پڑھا دی تھی کہ اب میرے خون میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس روز میں نے صدقے دل سے دعا کی کہ خدایا، اول تو ہم گناہگار بندے کسی آزمائش، کسی امتحان کے لائق ہی نہیں ٹھہرتے، لیکن کبھی ایسا وقت آ جائے تو ہماری لاج رکھ لینا۔ 23 مارچ 1971 کا دن بھی میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ اس روز میں سادہ کپڑوں میں ملبوس ڈھاکہ کی ایک پر رونق شاہراہ پر کھڑا تھا۔ 21 مارچ کے بعد سے ہمیں ایک پل چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ مغربی پاکستان سے سیاسی لیڈروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم ان کی حفاظت کے بھی ذمہ دار تھے۔ ڈھاکہ کی فضا میں سلگتا آتش فشاں اب کسی بھی لمحے پھٹ جانے کو تیار تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہمارے ذرائع 23 مارچ کو یوم استقلال کے روز کسی بڑی ہنگامہ آرائی کی خبریں دے رہے تھے۔ عوامی لیگ نے اسے یوم مزاحمت کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ اس روز ڈھاکہ کی گلیوں اور بازاروں میں شرپسندوں نے راتوں رات سبز اور کرمزی رنگ کے بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیے تھے۔ شیخ مجیب کے گھر پر بھی یہی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس نے شرپسندوں کے اپنے گروپ کے ساتھ اس پرچم کو سلامی دی۔ اس روز بنگالی عصبیت انتہا سے گزر گئی۔ شرپسندوں نے پاکستانی پرچم اور معمار قوم حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی علیہ کی تصویر کو جلا دیا۔ ریڈیو سے رابندر ناتھ ٹیگور کا گیت سنار بنگلہ نشر کیا گیا، جسے بنگلہ دیش کے سرکاری ترانے کی حیثیت دی جا رہی تھی۔ استحکام اور اتحاد پاکستان کی دونوں نمائندہ تنظیموں، قائد اعظم اور ہلالی پرچم کو ختم کر کے بدقسمت بنگالیوں نے گویا اپنی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا تھا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی علیہ اور پرچم کی توہین کی خبر سے پاکستانی ہمدرد طبقوں کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے اس روز درجنوں بنگالیوں کو دھاڑے مار مار کر روتے دیکھا۔ شاید کسی روتے ہوئے دل، خون بہاتی آنکھ یا پھر زخمی روح نے اس روز بنگالیوں کے لیے بنگلہ دیش کی بد دعا مانگ لی تھی۔ شاید قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی علیہ کا اس صدی کے بہت بڑے انسان کا سراب پڑ گیا تھا ان پر۔ اس روز آسمان نے قہر برسانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بدقسمت اور ورگلائے گئے گمراہ بنگالیوں کی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ تاریخ نے ان کی تحریک کو رد کر دیا تھا۔
مجیب الرحمان تقدیر کے مسترد فیصلے کو بنگالیوں کی قسمت بنانے پر تل گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کا فیصلہ کرنے والا بھارت یہ بھول گیا تھا کہ ایسے کئی فیصلے اس کی اپنی زمین پر بھی ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش لعنت کا توق بن کر ہمیشہ کے لیے بھارت کے گلے پڑنے والا تھا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستان ہر مسلمان کے دل میں بنایا تھا۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان آباد ہے، اس کے دل میں پاکستان زندہ باد ہے۔ پاکستان منزل نہیں پڑاؤ ہے، منزل تو دور کہیں بہت آگے ہے۔ اکھنڈ بھارت کے نعرے لگانے والا مہاجن بھول گیا کہ مسلم انڈیا کا تصور مسلمان کے دل میں زندہ ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ آج بنگلہ دیش اندھیرے میں ڈگمگاتی کشتی ہے۔ بنگلہ دیش کی زمین آج پھر کسی قائد اعظم کی منتظر ہے۔ سارا عالم اسلام آج پھر کسی قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا منتظر ہے۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر ہے، یہ نوچتہ دیوار ہے۔ کوئی اندھا ہے تو بھی باطن کی آنکھ سے اسے پڑھ لے۔ یہ آئینہ جتنے ٹکڑوں میں بنے گا، آئینے کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔ دنیا میں زمین کے کسی بھی خطے پر جہاں کوئی مسلمان موجود ہے، وہ خطہ پاکستان بننے والا ہے۔ ایسا پاکستان اب بھارت کے پیٹ سے جنم لے گا جو آگ بھارتی حکمرانوں کے اشارے پر 23 مارچ 1971 کو شرپسندوں نے قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصویر اور ہلالی پرچم کو لگائی تھی۔ اس آگ کا سراب برہمن پر پڑ چکا ہے۔ یہ آگ اب اس کے خرمن ہستی میں سلگنے لگی ہے۔ بس کوئی دن آیا کہ آیا جب یہ آگ اسے بھسم کر ڈالے گی، تب ایک نیا یدھ ہوگا، نیا مہابھارت گھمسان کرن پڑے گا۔ تاریخ کے فیصلے دیر سے تو ہوتے ہیں لیکن دیر پا ہوتے ہیں۔ قائم رہنے والے، زندہ رہنے والے اتنے ہی قائم جتنے قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے ہی زندہ جتنا قائد اعظم کا پاکستان۔ 24 مارچ کی رات کو بادل نخواستہ پاکستان آرمی کا وہ فیصلہ ہم تک پہنچا جس نے بعد میں بہت متنازع حیثیت اختیار کی۔ بیشتر دانشور اس فیصلے کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد قرار دینے پر بزید ہیں۔ ایک سپاہی ہونے کے ناطے مجھے سیاست کی الف بے کا بھی علم نہیں، لیکن جن حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا، ان میں ایسا کرنا ناگزیر ہی ٹھہرتا تھا۔ سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جس نے ایسا کرنا سوچا ہوگا، اس کے پاس ضرور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن رہی ہوگی۔ بسا اوقات انسانی بدقسمتی سے اچھے فیصلے برے نتائج اور انسانی خوش قسمتی سے برے فیصلے اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ شاید ایسا کوئی عمل یہاں بھی وقوع پذیر ہوگا کہ اچھے فیصلے پر بری طرح عمل کیا گیا اور برے نتائج حاصل ہوئے۔ مجھے اس فیصلے کی رات ڈھاکہ میں گزارنا تھی۔ بہت تلخ تجربہ تھا یہ زندگی کا۔ اس روز شام گئے تک میں اور عظمیٰ اکٹھے رہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر کے لوگوں کو کانوں کان یہ خبر نہ ہو سکی کہ ان کے غدار ساتھیوں کے ساتھ جو قیامت گزر گئی ہے، اس میں عظمیٰ کا کوئی ہاتھ رہا ہے۔ میں نے یہاں خوش قسمتی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان حالات میں ہم صرف تقدیر پر شاکی تھے۔ بہت اچھے منصوبے صرف اس لیے ناکامی سے دوچار ہوتے کہ ان کا افشا وقت سے پہلے ہو جاتا اور سب کچھ کیا دھرا رہ جاتا۔ بسا اوقات تو نتائج اتنے غیر متوقع ہوتے کہ بڑے ذہین اور صابر لوگ بھی جھنجھلا کر رہ جاتے۔ عظمیٰ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ اپنی ملت اور مذہب کے رشتے پر کسی رشتے کو وہ مقدم نہیں جانتی، خواہ وہ خون ہی کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ وہ میری محبت تھی۔ مجھے اس پر اتنا ہی اعتماد تھا جتنا میں خود پر کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے عظمیٰ کو نہیں بتایا کہ آج کی رات کیسی وحشت کی رات ہوگی اور اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم دونوں شام کے بعد الگ ہو گئے۔ میں سیدھا اپنے آفس میں آ گیا جہاں کچھ نئی اطلاعات میری منتظر تھی۔ میرے ساتھی وردیاں پہنے کچھ کر گزرنے کے منتظر تھے۔ عظمیٰ سے ملنے والی نئی اطلاعات پر ہم نے مزید غور و خوض کیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں اپنے ایریا میں ہونے والی کارروائی کی ہدایات دیں۔ ہمارے حصے میں ڈھاکہ میں شرپسندوں کا سب سے بڑا گڑھ یعنی ڈھاکہ یونیورسٹی آئی تھی۔ مجھے اپنے سیکشن کے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سب سے خطرناک حصے جگن ناتھ ہال پر قبضہ کرنا تھا۔ ایک اور سیکشن بھی میری کمانڈ میں دی گئی تھی جس نے اس سے ملحقہ یونیورسٹی کیمپس اور اقبال ہال پر قبضہ کرنا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جگن ناتھ اور اقبال ہال میں شرپسندوں نے خطرناک اور خودکار اسلحہ بڑی تعداد میں جمع کر رکھا تھا اور یونیورسٹی کے اس حصے میں بھارتی فوج کے باقاعدہ کمانڈوز بھی ان شرپسندوں کی مدد کے لیے موجود تھے۔ ہمیں پہلے سے تیار شدہ پلان کے مطابق فیل خانہ میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر سے سیدھا رمنا ریس کورس کی طرف جانا تھا۔ اس طرح لمبا چکر کاٹ کر ڈھاکہ یونیورسٹی پہنچنا تھا، جبکہ دوسری سیکشن کو فیل خانہ سے نیو مارکیٹ کے راستے منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ اس دوران پاکستان آرمی کی مایہ ناز 22 بلوچ ریجمنٹ فیل خانہ ہی میں موجود رہتی۔
کیونکہ یہاں ای پی آر یعنی ایسٹ پاکستان رائفل کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ای پی آر کی 5000 نفری موجود تھی۔ باعث بلوچ نے ان لوگوں کو غیر مسلح کرنا اور ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کرنا تھا۔ ہمیں یونیورسٹی کیمپس تک کسی مزاحمت سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی تھی، کیونکہ فیل خانہ میں ای پی آر کی طرف سے مزاحمت کے امکانات موجود تھے۔ گزشتہ 3 روز سے ہمارا گشتی دفتر عملاً یہیں منتقل ہو چکا تھا اور راجر باغ میں صرف 3 سپاہی اور 1 صوبے دار باقی رہ گئے تھے۔ ہم نے اپنی آپریشن کا آغاز رات 12:30 بجے کرنا تھا، لیکن شاید منصوبہ قبل از وقت افشا ہو گیا، اس لیے ہمیں رات 11 بجے روانگی کا حکم مل گیا۔ ہمارے ساتھ 15 جوان تھے اور ہمارے پاس ہلکے اور خودکار ہتھیار تھے۔ چونکہ کارروائی برق رفتاری سے انجام پانا تھی اور سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو، اس لیے شاید کمانڈوز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچنے تک ہمیں صرف 2 جگہ معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ہمارے ارد گرد قیامت برپا تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سناٹے کی کوکھ سے اچانک دیو ہیکل درندوں نے جنم لے لیا ہو اور اب وہ اپنی چیخم چنگھاٹ سے آسمان سر پر اٹھا رہے تھے۔ فائرنگ سے کان پھڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپریشن کا آغاز سارے ملک میں وقت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس لمحے مجھے رہ رہ کر ان بے گناہوں کا خیال آ رہا تھا جنہیں اس آپریشن کی بھینٹ چڑھنا تھا۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ کمزور تھے۔ اگر وہ پاکستان کی حمایت بھی کرتے تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، بصورت دیگر انہیں اس کی توقع سے بڑھ کر قیمت ادا کرنی پڑتی۔ اب یہ بیچارے پاکستان شرپسندوں اور فوج کے درمیان گھر کر رہ گئے تھے۔ بعد کے واقعات سے ہمیں علم ہوا کہ متعدد مقامات پر شرپسندوں اور باغیوں نے ان بے گناہوں کی آڑ لے رکھی تھی، اور بیشتر مقامات پر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے یا تو ان بے کسوں کو پاکستانی فوج کی فائرنگ کے سامنے پھینک دیا یا پھر گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس طرح انہیں دوہرے فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو مقتولین کی تعداد میں ان کے پلان کے مطابق اضافہ ہوا اور بین الاقوامی پریس کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف محب وطن بنگالیوں کو کان ہو گئے کہ پاکستان کی حمایت بھلے وہ خاموش رہ کر ہی کی جائے، اس کا انجام بھیانک ہوگا اور مصیبت پڑنے پر انہیں بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آپریشن سرچ لائٹ کی تفصیلات میں یہ بات کہیں نہیں لکھی گئی کہ اس ہنگامہ آرائی کے دوران محب وطن پاکستانیوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ شاید منصوبہ سازوں کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جس طرح بے گناہ پاکستان کے حمایتی لوگوں سے مکتی باہنی نے بدلہ لیا، اس کی تفصیلات اتنی بھیانک اور شرمناک ہیں کہ ان کا ذکر ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ متعدد مقامات پر ان کا اجتماعی قتل عام کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان عورتوں کی اجتماعی بے حرمتی کی گئی اور ان کے جسمانی اعضاء کاٹ کر الگ الگ کر دیے گئے۔ تاریخ اسلام کی سیاہ ہولناک دور کی تفصیل لکھنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت پیش آئے گی۔ یونیورسٹی کیمپس کے دروازے پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے پوزیشن سنبھال رکھی تھی اور ہماری توقعات کے عین مطابق اندر سے زبردست مزاحمت ہو رہی تھی۔ ہم لوگ چکر کاٹ کر جگن ناتھ ہال کے سامنے پہنچ گئے۔ ابھی میرے جوان بمشکل ٹرک سے نکل کر پوزیشن ہی لے پائے تھے جب اچانک ایک مارٹر کا گولہ ٹرک پر گرا اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اندر بھارتی فوج کے تربیت یافتہ کمانڈوز مورچہ بند ہیں اور ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں۔ خدا کا شکر یہ ہوا کہ صرف ایک جوان زخمی ہوا، ورنہ آپریشن کی ابتدا پر ایسے واقعات سے جوانوں کا مورال اثر انداز ہو سکتا تھا۔ میری ہدایت پر اب جوانوں نے ایک خاص تنظیم سے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں حالوں کی چھتوں اور کھڑکیوں سے ہم پر گولیاں اور گولے می کی طرح برس رہے تھے، لیکن ابھی تک ہم نے گولی بھی فائر نہیں کی تھی۔ صرف فوجی اصولوں کے مطابق دوسری سیکشن کے لوگ ہمیں کور فائر دے رہے تھے تاکہ دشمن کو اپنی طرف الجھائے رکھیں۔ میری خواہش یہی تھی کہ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کیا جائے اور کسی بھی طرح یہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو جائیں۔ میں جانتا تھا ان میں زیادہ تعداد ان ورگلائے گئے بدقسمت بنگالی نوجوانوں کی ہے جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ کولکتہ میں لگے بھارتی کیمپوں کو دیکھ لیا تھا اور ہندو نے ان کے منہ کو شراب اور عورت کی ہوس کی چاٹ لگا کر انہیں بنگلہ دیش کی زہریلی گولی شوگر کوٹڈ کر کے نگل جانے پر مجبور کر لیا تھا۔ میرا ایمان تھا کہ اب بھی یہ ورگلائے گئے نوجوان راہ راست پر آ سکتے ہیں، لیکن صرف میری سوچ یہاں کیا معنی رکھتی تھی؟ میری حیثیت ہی کیا تھی؟ پاکستانی فوج کے ایک معمولی کیپٹن کی حیثیت سے میں کیا انقلابی قدم اٹھاتا؟ میں جانتا تھا میری طرح میرے تمام ساتھی بھی یہی سوچ رہے ہیں، یہی چاہتے تھے، لیکن جس دشمن سے ہمارا سابقہ تھا وہ کمینگی اور بزدلی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے مکار منصوبہ سازوں کے ذہن میں یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ مسلمان کے لہو میں دل نوازی کا سلیقہ موجود ہے،
اسی لیے اس کمینے دشمن نے کبھی ایسے مواقع پیدا نہیں ہونے دیے۔ دشمن جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ جب کبھی مسلمان آمنے سامنے آ گئے، انہیں آپس میں مل بیٹھنے کا موقع مل گیا، ان کے دلوں کی کدورتیں دور ہو جائیں گی، ان کے دلوں کی میل صاف ہو جائے گی، یہ مسلمانوں کے دل آپس میں ریشم کی طرح نرم ہو جائیں گے۔ صرف اسی لیے دشمن نے کبھی ہمیں مل کر بیٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے بنگالی بھائی ایک مسلسل دھوکے کا شکار ہو گئے تھے۔ مجھے بادل نخواستہ صرف 3 گولے راکٹ لانچر سے فائر کرنے پڑے۔ مزاحمت 2 گھنٹے تک جاری رہی، پھر دم توڑ گئی۔ شاید اب مزاحمت کرنے والا کوئی اندر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اس قابل نہیں رہا تھا کہ اس گھناؤنے کھیل کو جاری رکھ سکے۔ پوربو پاکستان کی وہ خون اور بارود سے بوجھل رات آج تک میرے حواس پر سوار ہے۔ اس ایک رات نے انسانی وحشت کے کیا کیا مناظر نہ دیکھے ہوں گے۔ اس رات پاکستان آرمی کے ہر فوجی نے اپنے ہاتھوں اپنے سینے میں گولیاں اتاری۔ جب ان کی انگلی ٹریگر پر دبتی تو دل خون کے آنسور ہوتا کہ یہ گولی وہ کس پر فائر کر رہے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا فیصلہ تھا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اور بے بس اور بے کس انسان خواہ وہ اپنے تئیں کچھ بھی بنتا پھرے، تاریخ اور تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا۔ حالت کی بساط پر بچھے بے بس مہروں کی طرح ہم بھی اپنی چال چل رہے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، شاطر ہاتھ اپنا کھیل کھیلتے رہے۔ منزلیں مانجھیوں کی زمین، بانس اور تاڑ کے درختوں والا مشرقی پاکستان، ناریل کی خوشبودار ہواؤں والا ڈھاکہ خون کی ہولی میں نہا گیا۔ جب میں اپنے جوانوں کے ساتھ جگن ناتھ ہال میں داخل ہوا تو یہاں اسلحے کے ڈھیر آگ میں جل رہے تھے۔ ایک طرف کاغذات کا پلندہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا، ہمارے قدموں میں جو لاشیں بچھی تھیں ان پر بیشتر کے چہروں پر برستی نحوست یہ باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں اقبال ہال کے دروازے سے اندر داخل ہونے والا پہلا پاکستانی فوجی تھا۔ ابھی میں نے بمشکل چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب اچانک ایک زخمی نے کراہ کر میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ میں نے گردن گھمائی، اس کے ساتھ ہی میرے ہمراہ آنے والے جوان کی گن بھی اسی طرف گھوم گئی تھی۔ میں نے چیخ کر اسے فائر کرنے سے منع کیا۔ پانی زخمی جو 3 لاشوں کے درمیان لاش کی صورت ڈھیر تھا پکارا۔ میرے اشارے پر میرے جوان نے اپنی چھاگل اس کے منہ سے لگا دی۔ اس نے بمشکل 2-3 گھونٹ ہی حلق سے اتارے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ اس کے زندگی کے آخری گھونٹ ہیں۔ قدرت نے شاید اسے انہی 1-2 گھونٹوں کے لیے اب تک زندہ رکھا تھا۔ اس کے پہلو سے خون ابھی تک جاری تھا، شاید مکمل بریسٹ لگا تھا اسے۔ مجھے تو اس کا ابھی تک زندہ رہ جانا ہی معجزہ دکھائی دیتا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالیے، ایک ضروری بات کہنی ہے۔ اس نے بڑی اذیت سے مجھے مخاطب کیا۔ اسے باہر لے آؤ، میں نے اپنے جوانوں کو کہا۔ دونوں نے اسے ہاتھوں کے سہارے اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کسی نہ کسی طرح ہم اسے باہر لے آئے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ سحر زدہ معمول کی طرح چل رہا تھا۔ دروازے کے باہر میرے جوانوں نے اسے دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ایک جوان میرے قریب کھڑا رہا، باقی ہال میں داخل ہو گئے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میری بات سن لیجیے، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ بمشکل 17-18 سال اس کی عمر رہی ہوگی۔ اس نے اپنا نام واحد بتایا تھا۔ میں غدار نہیں ہوں، بس پھنس گیا تھا ان لوگوں کے بیچ۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ آج موقع ملا تھا، کچھ کاغذات لے کر میں فائرنگ کے دوران بھاگ کر آپ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں یک ٹک اسے گھورے چلا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی موت کا غم نہیں، خدا کا شکر ہے میں اپنوں کی گولی سے نہیں مرا۔ میری التجا صرف اتنی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ دفن نہ کیجیے۔ اس نے یہ باتیں رک رک کر اور بڑی اذیت سے بیان کی تھیں۔ بمشکل اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ گواہ رہنا، پاکستان زندہ باد، لا الہ۔ اس کی گردن ایک طرف ساتھ ہی ڈھلک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی تھیں، شاید مجھ سے اپنی سچائی کی تصدیق طلب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بے بسی سے گردن ہلا کر اس کے سچ پر صادر کیا، بالکل یوں جیسے کسی پھانسی کے مجرم کے مر جانے کی تصدیق سرکاری ڈاکٹر کیا کرتے ہیں۔ جانے کس عمل کتابے میرا دائیں ہاتھ اٹھا، میں نے اس کی پلکیں بند کر دیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت 2 چند ہو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے لمبی تھکان کے بعد گہری نیند سو گیا ہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرا بازو بے اختیار اوپر اٹھا اور اسے نظر عقیدت گزارتا دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے شاید مکتی باہنی کے کسی پلان کے ساتھ بھاگ کر پاکستان آرمی تک پہنچنا چاہا تھا، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے کسی پاکستانی فوجی کی گولی نہیں لگی۔ جانے کب تک میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا جب میرے صوبے دار نے اوکے کی رپورٹ مجھے دے دی تھی۔